ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، سکھائے۔ تو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مقصد بعثت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پہلا یتلو علیہم آیاتک، دوسرا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ کتاب کی تعلیم دینا، یہ دوسرا مقصد ہے۔ یہاں پر تعلیم کو صرف الفاظ کے پڑھا دینے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ تعلیم کتاب یہ اللہ پاک کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ کتاب رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں کو انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے مبعوث بھیجتے رہے ہیں اللہ پاک۔ جیسے کتاب ہدایت بھیجی، ساتھ اس کو سمجھانے کے لیے رجل مہدی بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کتاب کو پڑھ لینے سے وہ بندہ اس کا ماہر ہو جائے۔ آج کل ڈاکٹری کی کتابیں ملتی ہیں، انجینئرنگ کی کتابیں ملتی ہیں، یہ ساری کتابیں ملتی ہیں۔ یہ اپنے طور پہ پڑھ لینے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، کوئی یونیورسٹی اسے ڈگری نہیں دیتی۔ انجینئرنگ کا کورس اپنے طور پہ پڑھ لینے سے اسے کوئی یونیورسٹی ڈگری نہیں دیتی، وہ انجینئر نہیں بنتا، بلکہ جب تک وہ اس کو عملی طور پر کسی استاد سے، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ادارے میں پڑھتا نہیں ہے، تعلیم حاصل نہیں کرتا، اسے کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا، اسے کوئی انجینئر نہیں کہتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کو خود بیان فرمایا کہ دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک ذکر کا اور ایک تعلیم و تعلم کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم والے حلقے میں جا کے بیٹھے اور فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے مبعوث فرمایا ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں، سکھاؤں کتاب کیا ہے۔ اب ماہر کسی زبان کا ہونا اور بات ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا اور بات ہے۔ کہ جس پر کتاب نازل ہوئی اس کے معانی کو وہی بتائے گا، اور ان سے جس نے سیکھا، جنہوں نے سیکھا ہے جماعت صحابہ اکرام، وہ بتائیں گے۔ میں اور آپ جو معنی بتائیں گے وہ غلط ہوں گے، صحیح وہ ہوں گے کہ جن پر کتاب آئی اور جنہوں نے ان سے سیکھا، جن پر صاحب کتاب اور صاحب کتاب سے سیکھنے والے جو بیان کریں گے۔ ورنہ ماہر تو ابو جہل بھی عربی کا تھا، ابو لہب بھی عربی کا تھا، تو انہیں ہم کتاب قرآن کے ماہر تو نہیں کہتے ہیں۔ بڑے ماہر کتاب قرآن عربی کے ماہر بنو طے قبیلے کے سردار ادئی ابن حاتم، یہ کتنے بڑے شاعر تھے، خطیب تھے، لیکن خیط الابیض خیط الاسود، یہاں پر وہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہاں مفہوم کیا مراد ہے، معانی کیا مراد ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو جس طرح خود پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، ساتھ بتانے والا ہونا چاہیے، جس طرح کوئی بھی تعلیم دنیا کی ساتھ بتانے والا معلم نہ ہو تو اس کو علم نہیں سمجھا جاتا، تعلیم کتاب نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح قرآن کا جب تک سمجھانے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ سمجھائے تو ماہر قرآن نہیں سمجھا جاتا۔ تو آقا علیہ السلام کے مقصد نبوت میں سے ایک مقصد ہے قرآن کی تعلیم دینا، سکھانا کہ ان کا معنی کیا ہے، یہاں پر کیا کرنا ہے، یہ اس معانی اور مفاہیم و مطالب تمام کے تمام کا بتا دینا۔ اور ان کی پیروی میں اس درجے کے علماء کا ہونا امت میں ضروری ہے، تو وہ جو تعلیم کتاب کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ اس لیے کہ پہلی کتابیں اور پہلے نبیوں کی تعلیم اسی لیے ختم ہوئی جب سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ امت میں علماء کا ہونا سمجھانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بعد اور کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل کے انبیاء جو آ کے کام کرتے تھے میری امت کی علماء نے کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے محبوب آپ پر قرآن نازل کیا ہے آپ اس لیے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں، کھول کر بیان کریں کہ ان کا مقصد کیا ہے جو نازل کیا گیا ہے، جو ان کے مفاہیم کیا ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے انما العلم بالتعلم، خود بخود علم حاصل نہیں ہوتا، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ خود امام بخاری نے کتنے اسفار کیے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے میں نے 16 سال تک اس حالت میں رہا کہ رات کو پیاس لگتی تھی، ایک پیالہ پانی نہیں پیتا تھا، پیاس لگنے سے کہ کہیں غنودگی نہ آ جائے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث کے سمجھنے میں، قرآن کے سمجھنے میں اس طرح لوگوں نے مشقت اور محنت کی ہے، اور آج ہر آدمی عالم بنا ہوا ہے، اردو ترجمے قرآن کے پڑھ لیے، حدیث کے پڑھ لیے، اور بس وہ سب کچھ سمجھتا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں اور میں ہی مطالب اور مفاہیم کو سمجھا ہوں۔ حالانکہ وہ ادئی ابن حاتم پہ نہ سمجھ سکے، یا اسی طرح ان الشرک لظلم عظیم، صحابہ ظلم پہ یہاں نامراد ہی نہیں سمجھ سکے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، حالانکہ وہ قرآن، وہ عربی کے ماہر تھے، وہ عربی کتاب، عربی کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انہیں حاصل ہوا۔ تو تعلیم جب تک تعلم کتاب کو سمجھانے والا نہیں ہوگا، خود بخود پڑھنے سے وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی عادت مبارکہ رہی ہے، رجال اللہ اور کتاب اللہ۔ تو رجال اللہ اور کتاب اللہ کا سلسلہ چلا ہے۔ قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اہدنا الصراط المستقیم میں آگے جو بتایا ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کا بتا دیا ہے کہ سیدھی تعلیم کیا ہے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے، وہ لوگوں کا راستہ ہے۔ یعنی رجال جب تک نہیں آئیں گے کتاب فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔